نیو یارک کے اندر اب ہے مقبول بٹ شہید بیٹے اس کے آپ دوستوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے بادشاہ کی حکومت کے خلاف کے واقعات 25 سال ملے اور آج پوری دنیا کے اندر کے اوپر اب ہم سب لوگ مل کے ایوب خان صاحب معاشی کرب تھا، غربت تھی ہماری، وہ اپنی بہنوں کی ڈولی نہیں اٹھا سکتے۔ میں آپ سے چند چیزیں گزارش میں پاکستان کے حکمرانوں نے قبضہ کر لیا اور پھر 1900 قوم نہیں ہوتی، وہ اس شام کی طرح ہوتے ہیں جو اپنے ایوب خان نے کیا کیا اور فاطمہ جناح کو کیسے قتل کیا اندر آئیں تو وہ ہم اور آپ کی غاصب ہے، قاتل ہے، اس کو دنیا کی آبادی سے سکے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ وہ وہاں تحریک کے ساتھ ہمیں یہاں کھڑا ہونا پڑے گا۔ ہماری کھلی جنگ ہے ہندوستان اور اس فرعون اور یزید نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہوا جیم جنرل جیم جی کا تھا۔ اب میں بات آتا ہوں آپ ریاست خود مختار اور آزاد خود مختار ریاست، وہ ایٹم بم ہے کہ جب وہ پھٹا تو پوری دنیا اس کے لیے دنیا کی آبادی کا تقریباً 40% ہے۔ اور ایک اور بات اور پاکستان کے سرمایہ داروں کے نظام کے کہ جہاں جو ہے وہ حاکموں کو دانشوروں کو سمجھیں گے، وہ جموں کشمیر کمیونٹی سینٹر ہی ہمارے کونسلر کاری نہ رہیں، وہ کل اپنی بھی نہ رہیں، ہم نے ان نسلوں کو بنے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل ہمارا کوئی کشمیری دوست ہے، وہ ہمارا کردار ہے، وہ ہمارے نظریات ہیں، اپنے احتیاط کو اپنی یکجہتی کو برقرار رکھنا ہوگا۔ یہی ہمارے آپ کے سامنے سعودی اور ہوتی یمن اور سعودیہ کے بچے اور کیوں نہ ہو، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ہم امریکہ کے ملک کے خیر خواہ ہیں، امریکہ کے ریاست کے خلاف میزائل بیچیں گے، کلاشن کو بیچیں گے۔ تو میں سے مورل پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو وائرس جہالت کے ہیں، نفرت، اس طاقت کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ ادھم سنگھ جس نے جلیانوالہ باغ کے قاتلوں کو ان کی قبریں ہماری قوم کے انسٹیٹیوشن بنے، یونیورسٹی بنے، یاسین ملک بن کر بھارت کے ساتھ ان غاصب کتوں کے ساتھ نبر ہم اس پوری تحریک کے پشتی و منظور دھرتی ہماری، حکومت تمہاری، اس کوئی طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جہاں واری باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع سستی کے پاک نام سے جس نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا تاکہ وہ حق اور سچ میں تمیز کر سکے، اور لاکھوں درود اس ہستی پر جس نے انسان کو سوز یقین عطا کیا، انسان کو درس انسانیت دیا۔ نیو یارک کے اندر میری دھرتی سے تعلق رکھنے والے آزادی پسند دوستو، آج جس ہستی کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو ہماری نسلوں کی پہچان ہے، جو آنے والی نسلوں کا نصاب ہے، جو تاریخ کا ایک روشن باب ہے، مقبول بٹ شہید جس نے اپنے آج کو قوم کے کل پہ قربان کیا، اپنے خون سے آزادی کی وہ شمع روشن کی کہ اسی کی تقلید کرتے ہوئے 1 لاکھ سے زائد اسی کے بیٹوں نے، اسی کے دھرتی کے فرزندوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اس شمع کو جلائے ہوئے ہیں، اور اسی جیل کے اندر مقبول بٹ شہید کی جست خاکی آج بھی قید ہے، اور بھارت جیسا بڑا ملک اور مودی کی فاشسٹ حکومت آج بھی مقبول بٹ شہید کی قبر سے خوف زدہ ہے۔ یہی مقبول بٹ کی قربانی کی فتح ہے کہ وہ مقبول بٹ شہید جس کو دھرتی، جس کو قبر کچھ نصیب نہیں ہوا دھرتی میں، آج دنیا کے 150 ممالک میں مقبول بٹ شہید کی برسی بنائی جا رہی ہے، اور دنیا کے ہر کونے میں مقبول بٹ شہید کو اس کے دھرتی کے بیٹے اس کے مشن کی تجدید کی عہد کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہی اس کی تاریخ کی فتح ہے اور یہی قاتل کی شکست ہے، اور بلکہ یہی نہیں، اسی تہاڑ جیل کے اندر مقبول بٹ شہید کے نظریاتی بیٹے، موجودہ تحریک کی پہچان، مزاحمت کی علامت یاسین ملک، اسی جیل کے اندر جہاں اس کے نظریاتی باپ کو دفن کیا گیا، وہی دشمن کے اصحاب پہ سوار اسی جیل کے اندر
آپ کی ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، لیکن بھارت کے حکمران نہ اس کو جھکا سکے ہیں، نہ دبا سکے ہیں، نہ ڈرا سکے ہیں، اور وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے قوم کے وقار کے لیے کھڑا ہے۔ دوستو، میں آپ کے اس مصروف ترین مشینی زندگی کے اندر حائل نہیں ہونا چاہوں گا، لیکن چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہم نے یہ ایک فکری نشست مقبول بٹ شہید اور یاسین ملک کی لازوال جدوجہد کے حوالے سے اس کا انعقاد کیا ہے آپ دوستوں نے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تھوڑی سی تاریخی تناظر میں بات کروں گا کہ تاریخ کے دو ہی اصول ہوتے ہیں۔ ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ ریکارڈ آف پاسٹ از کالڈ ہسٹری، جو ماضی کا ریکارڈ ہوتا ہے وہی تاریخ کہلاتا ہے، اور ایک تاریخ کا بیانیہ یہ ہوتا ہے کہ اوور ٹوڈے از دی ہسٹری آف ٹمارو، جو آج ہم کر رہے ہیں وہی کل کی تاریخ ہے۔ اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی قومیں آباد رہی ہیں، دنیا میں دو ہی طبقے رہے ہیں، ایک کو ظالم اور دوسرا مظلوم، ایک حاکم اور دوسرا محکوم، ایک غاصب اور دوسرا مغصوب۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی انقلابی نے، کسی مزاحمت کار نے ظالم کے خلاف، جابر کے خلاف بغاوت کی تو اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑی۔ میں تھوڑا سا تاریخ کا آپ کو ایک حوالہ دوں گا کہ 5000 سال قبل مسیح جو سیاسیات کا باپ ہے، سیاسیات کے استاد ہیں، اس عظیم فلاسفر سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا اپنی نظریات کی وجہ سے، اس بادشاہ کی حکومت کے خلاف، لیکن آج اس بادشاہ کا کوئی نام نہیں جانتا جس نے زہر کا پیالہ پینے پہ مجبور کیا تھا، لیکن سقراط کے بغیر سیاسیات کا علم حضور ہے پوری دنیا کے اندر۔ آگے آپ آئیں تو آپ کے پڑوس کے اندر، یہ امریکہ کے پڑوس کے اندر، کیوبا کے اندر، ایک چھوٹے سے ملک میں چی گیورا اور فیوڈل کاسترو نے مل کر امریکہ جیسی سپر پاور کو اور ان کے وہاں کے گماشتہ حکمرانوں کو شکست دے کر قوم کو آزاد کیا، اور پھر چی گیورا نے کیوبا کو آزاد کروانے کے بعد کہ بولیویا کے مظلوم لوگوں کی جدوجہد شروع کی تو پھر اس کو مارا گیا، اور اس کے مارنے کے بعد اس کی لاش کے باقیات 25 سال ملے، اور آج پوری دنیا کے اندر چی گیورا ایک مزاحمت کی علامت ہے۔ چی گیورا نوجوان انقلابیوں کا ہیرو ہے، لیکن اس کو مارنے والے کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے آپ برِ صغیر کے اندر آئیں، برِ صغیر کے اندر بہت بڑے بڑے صنعتکار گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں، لیکن جو مقام بھگت سنگھ کو ملا، جو مقام سبھاش چندر بوس کو ملا، وہ تاریخ کے کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اسی طریقے سے یہ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں کہ آج جن دو ہستیوں کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہم ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم تجدید عہد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کہ آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم مقبول بٹ کے فلسفہ آزادی اور یاسین ملک کی جدوجہد کے اوپر ہم سب لوگ مل کے یہ تجدید عہد کرنے کے لیے ہو کہ ہم یہ جدوجہد آخری سانس تک جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھیں تاریخ کے تناظر کے اندر کہ آج ہری سنگھ کی اولاد کو کوئی نہیں جانتا، آج شیخ عبداللہ کی قبر کے اوپر پیرے ہیں، آج مودی کی حکومت کے اوپر اندر شیخ عبداللہ، محبوبہ مفتی، اس کی نسلیں جو ہے وہ منہ چھپاتے پھر رہی ہیں، ان کو پناہ نہیں مل رہی، ایک ایک سیٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر میں معذرت کے ساتھ بات کروں گا، کسی بات کو کوئی گراں نہ گزرے، کہ مرحوم سردار ابراہیم خان صاحب، مرحوم سردار عبد القیوم خان صاحب، مرحوم چودھری غلام عباس صاحب، ان کی قبروں کے اوپر آپ جا کے دیکھ لیں، ان کی نسلیں، ان کے بیٹے ایک ایک سیٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ تاریخ کا انتقام ہے، لیکن تاریخ کا انعام کیا ہے کہ جس شخص نے مقبول بٹ شہید نے اپنے وطن کو جوڑنے کے لیے اپنی حرمت کے لیے قربانی دی تھی، آج پوری فروری کا پورا مہینہ پوری دنیا کے اندر، پوری خطے کے اندر آپ نے دیکھا کہ مقبول بٹ کے بغیر کشمیر کی تاریخ ادھوری ہے۔ پوری مقبول بٹ ہر گھر کے اندر مقبول بٹ کا مزار ہے۔ یہ تاریخ کا انعام ہوتا ہے، یہ تاریخ کی فتح ہوتی ہے، یہ تاریخ کا جو ہے وہ ثمر ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم یہاں جس جگہ کے اوپر ہم لوگ اپنے جدوجہد کر رہے ہیں، میں اس پہلو کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا آپ دوستوں کے ساتھ، چونکہ آپ جتنے بھی دوست یہاں آئے ہیں، لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن میں نفسیات اور جذبات کی سائنس کو سمجھتا ہوں، میں رشتوں کی حساسیت سے آگاہ ہوں۔ آپ لوگوں نے آ کے گراس روٹ سے جو محنت کر کے اپنا مقام بنایا،
اس کے پیچھے کیا کرب تھا؟ اس کے پیچھے کرب یہ تھا، معاشی کرب تھا، غربت تھی، ہماری وسائل پہ قبضے تھے، ہماری ریاست تقسیم تھی۔ آپ لوگ آئے، آپ نے محنت کی، اس سوسائٹی میں مقام بنایا، لیکن اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑی؟ کتنے ہمارے پورے، میں نے آدھی دنیا گھوما ہوں، پورے یورپ کے اندر، پورے مڈل ایسٹ کے اندر 10-12 سال رہا ہوں میں، امریکہ کے اندر مجھے بہت ساری ریاستوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی بوڑھی ماں کا علاج نہیں کروا سکتے، اتنے فاصلوں کی وجہ سے۔ وہ اپنی بہنوں کی ڈولی نہیں اٹھا سکتے، وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، صبح سے شام تک مزدوری کر کے پیچھے ان کا پیٹ پالتے ہیں۔ اس غلامانہ ریاست کے اندر سیج خریدتے ہیں، تعلیم خریدتے ہیں، عدالتوں کے اندر جا کے انصاف خریدتے ہیں، اور اس کی قیمت یہاں سے جو آپ لوگ اس کی ادا کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے رشتوں کی محبت سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تھوڑی قیمت تو نہیں ہے، یہ بہت بڑی قیمت ہے۔ تو دوستو، میں آپ سے چند چیزیں گزارش کرنا چاہوں گا۔ سیاسی جدوجہد کے مختلف ادوار ہوتے ہیں، ان ادوار کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ وہ ادوار یہ ہیں کہ جب ہمارے قائد مقبول بٹ شہید کو پھانسی ہوئی 1984، اس وقت معروض مختلف تھے، 1970 کے معروض مختلف ہیں، اور آج کے معروض مختلف ہیں۔ 1947 میں جب برصغیر تقسیم ہوا تو 2 سامراجی ریاستوں کا جنم ہوا، بھارت اور پاکستان، اور اس کے نتیجے میں میری اور آپ کی دھرتی تقسیم ہو گئی، آدھے پہ ہندوستان اور آدھے پہ پاکستان کے حکمرانوں نے قبضہ کر لیا۔ اور پھر 1947 سے لے کر اس وقت تک ہندوستان اور پاکستان نے اپنے سہولتکار پیدا کیے، اپنے حاشیہ بردار پیدا کیا، اور ان کے ساتھ مل کر ہماری ریاست کو لوٹا، اور آج بھی لوٹ رہے ہیں۔ میں یہ بات آپ سے واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ دوستوں کو اس گمان میں سے نکالنا چاہتا ہوں کہ کوئی ہمارا بڑا بھائی ہے۔ غاصب اور قاتل کبھی کسی کے بھائی نہیں ہوتے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کی کوئی قوم نہیں ہوتی، وہ سانپ کی طرح ہوتے ہیں جو اپنے ہی بچوں کو کھا جاتے ہیں، اور پاکستان کے حکمران وہ سانپ ہیں جو اپنے ہی بچوں کو انہوں نے کھایا ہے۔ آپ دیکھیں، میں تاریخی تناظر میں بات کروں گا، آپ دیکھیں کہ 1949 کو بدنام زمانہ معاہدہ کراچی ہوا، آپ دیکھیں کہ لیاقت علی خان کو کس نے قتل کیا، آپ یہ دیکھیں آگے آئیں کہ حسین شہید سہروردی کے ساتھ کیا ہوا۔ میں تاریخ میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن صرف آپ کو چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسکندر مرزا کے ساتھ کیا ہوا، آپ یہ دیکھیں کہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا، ایوب خان نے کیا کیا اور فاطمہ جناح کو کیسے قتل کیا۔ آپ یہ دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر کیا ہوا، 1 لاکھ سے زیادہ بنگالیوں کو کس نے قتل کیا، 50,000 سے زیادہ بنگالی عورتوں کے ساتھ ریپ کس نے کیا، پھر 90,000 فوجیں وہاں قید کس کی ہوئی، پھر ان کو جو چھڑا کے لایا بھٹو، اس کے ساتھ اپنی فوج نے کیا کیا، پھانسی پہ نہیں چڑھایا، وہاں اس کی بیٹی کو نہیں مارا، بے نظیر کو، اس کے بیٹوں کو نہیں مارا، پھر نواز شریف کو نہیں پالا، پھر نواز شریف کو نہیں ذلیل کیا، پھر عمران خان کو نہیں پالا، پھر عمران خان کو نہیں ذلیل کیا۔ ابھی نئے سرے سے اب جب وہ اپنے شہری کو اسی طرح آپ بلوچستان کے اندر آئیں تو وہ ہم اور آپ کی عزت اور وقار کی حرمت کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے ہمارے وسائل کے اوپر، ہمارے دریاؤں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہماری تاریخ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہماری ثقافت پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں اس پہلو کی طرف بھی آنا چاہوں گا۔ وہ پہلو یہ ہے کہ دوستو، جس امریکہ کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 50 ریاستوں کا ملک ہے، 50 ملکوں کی ایک پوری ریاست بنی ہوئی ہے، یہاں صرف 16 وزیر ہیں، اور دنیا کی آبادی کا سب سے بڑا ملک چین، جس کے صرف 27 وزراء ہیں، اور ہندوستان جو ہمارے اوپر غاصب ہے، قاتل ہے، اس کو دنیا کی آبادی کا سب سے بڑا ملک بننے جا رہا ہے، چند ماہ کے بعد ڈکلیئر ہونے جا رہا ہے، اس کے پاس 28 وزیر ہیں۔ اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر 4,500 مربع میل، صرف 40 لاکھ کی آبادی، 35 وزیر، سینکڑوں مشیر، سینکڑوں سیکٹریز اور ججز جن کی تنخواہیں اربوں روپے میں ہیں۔ کیوں؟ انہیں کس نے پال کے رکھے ہوئے ہیں؟ کیا کبھی سوچا آپ نے کہ وہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں؟ وزیر بس، وزیر ویگن، وزیر گھی، وزیر چینی، وزیر اسکول، وزیر کالج، عجیب دنیا کا تماشا ہے جہاں ہمارے ماں اور بہنیں اور آپ کے بچے سسک سسک کے زندگیاں گزار رہے ہیں۔
وہ وہاں جو ہے بجلی ہمارے جو ہے دریاؤں سے پیدا ہوتی ہے، ہمارے آبو اجداد کی قبروں کو ڈبو کر، اور 2 روپے 60 پیسے بجلی کی پروڈکشن کاسٹ آتی ہے، اور وہی بجلی جا کے میری قوم کو 50 روپے میں بیچی جاتی ہے۔ آج آپ کے آٹے کا حال دیکھ لیں، جا کے وہاں فوڈ کا حال دیکھ لیں، اور جو ہمارے دوست اور بھائی اور قوم کے مزاحمت کار وہاں پچھلے 1 سال کے قریب سے سڑکوں کے اوپر بجلی کی تحریک میں، آٹے کی سبسڈی کی تحریک میں اس جو ہے مراد جو معیش کر رہا ہے طبقہ اس کے خلاف۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا دوستو کہ ان اپنی عوام کی اس عوامی تحریک کے ساتھ ہمیں یہاں کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہاں سے جو ڈوریں ہلتی ہیں، ہم لوگ مہذب قوم کے لوگ ہیں، ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم انسانیت پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں، ہم انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن جب ہماری انسانیت کے اوپر، ہماری دھرتی کے اوپر قبضہ ہوگا، ہمارے ماؤں بہنوں کی عصمتیں تار تار ہوں گی، تو پھر ہمیں بڑے مہذب طریقے سے پاکستان کی ایمبیسیوں کے باہر، پاکستان کے قونصلوں کے خلاف جا کے پرامن طریقے سے، مہذب طریقے سے احتجاج کرنے ہوگے اور ان کو یادداشت پیش کرنی ہوگی۔ ان کو بتانا ہوگا کہ اس ریاست کے بیٹے یہاں سفیر ہیں، اور آپ سارے لوگ اپنی قوم کے یہاں سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ اپنی قوم کے سفیر ہیں، آپ کا کوئی اور سفیر یہاں نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں ہندوستان کی طرف۔ ہندوستان کے ساتھ تو ہماری کھلی جنگ ہے۔ ہندوستان آج نہرو کا ہندوستان نہیں ہے، آج گاندھی کا ہندوستان نہیں ہے، آج مودی کا ہندوستان ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کا ہندوستان ہے جنہوں نے خود اپنے فادر آف نیشن گاندھی کو قتل کیا۔ اس مودی مائنڈ سیٹ کی حکومت ہے جنہوں نے گجرات کے اندر قتل عام کیا، جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا، جنہوں نے عیسائیوں کو شہید کیا، اور پھر بھی ان کی پیاس نہیں بجھی تو اپنے ہی ہندو دلتوں کو قتل کیا۔ وہ ایک فاشسٹ اسٹیٹ ہے، اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ آج فرعون اور یزید ایک پیج پر ہیں۔ ہندوستان کے حکمران ہمارے لیے فرعون ہیں، اور پاکستان کے لیے حکمران ہمارے لیے یزید ہیں، اور وہ ہندوستان فرعون اور یزید آج ایک پیج پر ہیں۔ اور اس فرعون اور یزید نے 65 کی جنگ کے بعد تاشقند معاہدہ کیا تو قیمت ہماری اور آپ کی لگی۔ 71 کی جنگ کے اندر 90,000 فوجی ہماری اور آپ کی قیمت میں شملہ معاہدہ کی آڑ میں چھوڑے گئے۔ ہمارے سنتاس معاہدہ میں ہمارے دریا بیچے گئے، ہمارے دریا تقسیم کیے گئے۔ اور آج بھی مودی، ملٹری اور ملا، یہ 3 میم اور 3 ایم وائرسز گٹھے ہو گئے ہیں۔ ایم فار مودی، ایم فار ملا اور ایم فار ملٹری۔ یہ تینوں میم نے ہماری قوم کی سیاست کا اسی طریقے سے بیڑا غرق کیا ہوا جس طرح کسی 5 جیم پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہوا۔ جیم جرنل، جیم ججز، جیم جاگیردار، جیم جرنلسٹ اور جیم جادی، یہ 5 جیم پاکستانی سماج کے وائرسز ہیں، اور 3 میم جو ہے وہ ہمارے ریاست جموں کشمیر کے لیے وائرس ہے۔ مودی وائرس، ملا وائرس اور ملٹری وائرس۔ میں اوپنلی یہ بات کہتا ہوں، وہ خالی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ ہندوستان اور پاکستان کی اپنی سوسائٹی کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی نقصان ہے۔ کورونا وائرس کا کوئی ماں نہیں ہوتی، کورونا وائرس کا کوئی بہن نہیں ہوتی، کورونا وائرس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، پوری دنیا میں لپیٹا ہوا ہے۔ اور ان وائرسز کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی قوم نہیں ہے۔ وہ ہندوستان کی عوام بھی ان سے قاتل ہے، پاکستان کی عوام بھی ان کی قاتل ہے۔ اب میں بات آتا ہوں آپ کی طرف۔ پہلی بات، ہم پوری دنیا کو بڑے باضابطہ طریقے سے ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا۔ اگر یورپ کے اندر یورپی یونین بن سکتا ہے، اٹلی، فرانس اور جرمنی کے درمیان تاریخی جنگیں لڑی گئی، لاکھوں لوگ قتل ہوئے، لیکن انہوں نے یورپی یونین بنایا، اور سوئٹزرلینڈ ان جنگوں میں محفوظ ترین ملک رہا۔ ہم دنیا کے لوگوں کو، ہم دنیا کو انصاف کا ایک فارمولا دیتے ہیں، ہم ایک گیٹ وے دیتے ہیں پوری دنیا کو۔ وہ گیٹ وے کیا ہے؟ وہ گیٹ وے یہ ہے کہ ہم ایشین یونین کی بنیاد رکھیں۔ اس ایشین یونین کے اندر ریاست خود مختار اور آزاد خود مختار ریاست جموں کشمیر سوئٹزرلینڈ بننے کے لیے تیار ہے، جنیوا بننے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا خود مختار اور سیکولر کشمیر جو ہے وہ بھارت، پاکستان اور چائنا کے درمیان دوستی کا پل بننے کے لیے تیار ہے، تجارت کا پل بننے کے لیے تیار ہے، امن کا پل بننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر آپ 3 نیوکلیئر پاور، بھارت، پاکستان اور چین، جو کشمیر کی تقسیم کے اوپر متفق ہو چکے ہیں، اگر وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہماری تاریخ کو، ہماری ریاست کو ختم کر کے وہ اپنے محلات اور اپنی چودراہٹ اور اپنی اجارات داری، اپنی توسیع پسندانہ عزائم رکھتے، تو یہ ان کی بھول ہے۔
क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर वो आतिशफशां है, वो एटम बम है कि जब वो फटा तो पूरी दुनिया उसकी लपेट में आएगी। दुनिया की आबादी के सबसे बड़ा मुल्क चाइना, उसकी 900 माइल बॉर्डर लाइन कश्मीर से गुजरती है, बाउंड्रीज सरहदें मिलती हैं। हिंदुस्तान दुनिया की आबादी का दूसरा बड़ा मुल्क, उसकी सरहदें, उसकी जो सरहद है वो रियासत जम्मू कश्मीर से मिलती है। और पाकिस्तान दुनिया की साम्राज्य का सबसे बड़ा अड्डा, उसकी जो सरहदें हैं वो जो है वो उसकी बाउंड्रीज, उसका एग्रीकल्चर, उसकी इंडस्ट्री कश्मीरी के पानियों के ऊपर है। और अगर वाहन की पट्टी को शामिल करें तो सेंट्रल एशिया की आबादी को शामिल करें तो कश्मीर तकरीबन दुनिया की आबादी का तकरीबन 40% का न्यूक्लियस है। तो अगर ये जब बारूद फटेगा तो ये इर्द गिर्द ये लोग भी महफूज नहीं रहेंगे। इसलिए हम दुनिया को तीसरी आलमी जंग से महफूज करने का रास्ता बता रहे हैं कि आए हमारी आज़ादी को तस्लीम करें, हमें नौकर मज़ारी और गुलाम बनाने के बजाय हमें दोस्त बनाएं। हम अच्छे दोस्त बन के दुनिया के साथ जीना चाहते हैं और रियासत जम्मू कश्मीर से दोनों ममालिक अपनी फौजें निकालें, उसको गैर फौजी इलाका डिक्लेयर करें। हम पूरी दुनिया के टूरिस्ट को, पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों को अपनी रियासत जम्मू कश्मीर में दावत देते हैं कि वहाँ उस दुनिया उसके वसाइल से, उसकी खूबसूरती से, वहाँ के लोगों से मेल जोल रखें और रियासत जम्मू कश्मीर को एक बावकार मुल्क तस्लीम करें। यही वाहिद रास्ता है। और एक और बात जो मैं वाज़ा करना चाहता हूं, आप दोस्तों को भी ये बात आगे लेके जानी होगी कि हम भारत और पाकिस्तान के आवाम के दुश्मन नहीं हैं, हम भारत और पाकिस्तान की रियासतों के दुश्मन नहीं हैं, हम भारत और पाकिस्तान के किसानों और मजदूरों के दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। हम दुश्मन थे, दुश्मन हैं, दुश्मन रहेंगे भारत और पाकिस्तान के फौजी जर्नलों के, जिनको जबड़ों को खून लगा हुआ है, वो कश्मीरियों का खून पीते हैं और जब प्यास नहीं बुझती तो अपने ही शहरियों का खून पीते हैं। हम दुश्मन थे, दुश्मन हैं, दुश्मन रहेंगे पाकिस्तान के जागीरदारों के, जहां एक मजदूर, एक किसान गंदम उगाता है लेकिन उसके अपने बच्चे भूख से मर जाते हैं और उस जागीरदार के कुत्ते भी मटन का गोश्त खाते हैं। हम दुश्मन थे, दुश्मन हैं पाकिस्तान और इस सरमायादाराना निजाम के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरमायादारों के निजाम के जहां एक मजदूर स्कूल की बिल्डिंग बनाता है लेकिन उसके अपने बच्चे वहां पढ़ नहीं पढ़ सकते। हम मुखालिफ हैं उस निजाम के जहां एक मजदूर अस्पताल बनाता है लेकिन उसकी अपनी बूढ़ी मां और मासूम बच्चा वहां इलाज नहीं कराते और बिलक बिलक कर मर जाते हैं। इसलिए हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दोस्ती का पैगाम देते हैं, एक भाईचारे का पैगाम देते हैं कि वो पैसा, वो बजट जो आप डीएचए के लिए खर्च करते हैं, जो जनरलों के आईएसयू के लिए खर्च करते हैं, जो मिसाइल और एटम बम के लिए खर्च करते हैं, जो वहां की जो अफसरशाही के आईएसयू के लिए खर्च करते हैं, वो बजट, वो पैसा, अरबों रुपए का डॉलर, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी कौम की गुर्बत को खत्म करने के लिए खर्च करें, अपनी कौम की जालत को खत्म करने के लिए खर्च करें, अपनी कौम को जो है वो तालीम दें, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ इंसाफ का बोलबाला हो, वहाँ इंसाफ बिके ना, औरतें बिके ना, मासूम बच्चों की मुस्कुराहटें ना बिके। ये है हमारा वो आज़ादी का तस्वर जो हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो है वो हाकिमों को, दानिश्वरों को समझाना है। अब मैं आपके हवाले से चंद बातें करूंगा जो आपसे मैं कर रहा था। दोस्तों, हम लोगों को इस अमरीकी समाज के अंदर बड़ी हिकमत, बड़े तदब्बर, बड़ी फेम फरासत से जदोजहद को आगे बढ़ाना होगा। हमें यहाँ के समाजी और माशी मामलात, यहाँ के सियासी मामलात का हिस्सा बनना होगा। यहाँ आपने फोकस करना है, जो बात आपसे थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था। हमें हर रियासत के अंदर जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सेंटर्स कायम कर रहे होंगे। वो जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सेंटर ही हमारे सफारत खाने होंगे, वो जम्मू कश्मीर कम्युनिटी सेंटर ही हमारे कौंसलेट जनरल होंगे और वहीं हमारे अदब को, वहीं हमारी सकाफत को, हम अपने बच्चों को सकाफत सिखा सकते हैं, हम अपने बच्चों को अपने अदब, अपनी तारीख से जोड़ सकते हैं। कहीं ऐसा न हो, कहीं ऐसा न हो, मैं फिर कहता हूं कहीं ऐसा न हो कि आप और हम लोग यहाँ से मजदूरी करके अपने महलात तो बना लें, अपने प्लाजे तो बना लें, अपनी संगे मरमर की कुर्सियों तो बना लें, लेकिन अपनी नस्लों को खो दें।
کل وہ جو نسلیں یہاں آئی ہیں جن کی خاطر اتنی بڑی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، کل اس سماج کے اندر، اس انسانی سمندر کے اندر وہ کھو جائیں ہمارے، وہ کل ہماری نہ رہیں، وہ کل اپنی بھی نہ رہیں۔ ہم نے ان نسلوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ان نسلوں کو پروٹیکٹ کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ان کو اپنی تاریخ کے ساتھ جوڑنا ہوگا، ان کو اپنی ثقافت کے ساتھ جوڑنا ہوگا، ان کو اپنی زبان کے ساتھ جوڑنا ہوگا، تاکہ یہ محبت کی جڑیں وہ اپنی خالہ کو، اپنی دادی کو، اپنی نانی کو پہچان سکیں، اس محبت کی گود کو، وہ اس کی تاریں، اس کی جڑیں کھوکھلی نہ ہونے پائیں۔ اور اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، ان کو اپنے بچوں کو انقلابی بنانا ہوگا، ان کے اپنے بچوں کو اپنی دھرتی کے ساتھ جا کے جوڑنا ہوگا۔ اور پھر یہاں کے جو دوست ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ یہاں کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل ہمارا کوئی کشمیری دوست یہاں کا میئر خود بنے، یہاں کا جو سینیٹر بنے، ہم نے مل کے اس کی جنگ لڑنی ہے۔ ہمارے جو دوست جو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، ہم نے ان کو اپروچ کرنا ہے، ان کو انگیج کرنا ہے، ان کی صلاحیتوں سے اپنے بچوں کو مستفید کرنا ہے۔ یہی ہمارے پاس راستہ ہے۔ آپ دوستو یہ بات یاد رکھو کہ ہندوستان اور پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاورز ہیں، ان کے پاس ایٹم بم ہے، ان کے پاس خونخوار درندہ صفت فوجیں موجود ہیں، ان کے پاس درندہ انسان پینے والے انتہا پسند ہندو، انتہا پسند جادی موجود ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ ہمارا کردار ہے، وہ ہمارے نظریات ہیں، وہ ہماری سچائی ہے، وہ ہمارا علم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ایک علمی بنیادوں پہ، سائنٹیفک بنیادوں پہ جو ہے وہ مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی معاشیات اکانومسٹ پروڈیوس کرنے ہوں گے، ہمیں اپنے سفارتکار پیدا کرنے ہوں گے، ہمیں اپنے جو ہے وہ سوشل سائنٹسٹ پیدا کرنے ہوں گے۔ ایک نیشنلسٹ کو جو ہے وہ اسپیشلسٹ بھی ہونا چاہیے، ایک نیشنلسٹ بیک وقت معاشیات دان بھی ہو، نفسیات کا علم بھی اس کے اوپر ہو، تاریخ کا علم بھی ہو، تب جا کر وہ اپنی قوم کی جنگ لڑنا پڑے گا۔ ہمیں اپنی نسلوں کو ڈیولپ کرنا ہوگا، اپنی غیرت کو، اپنی حمیت کو، اپنے احتیاط کو، اپنی یکجہتی کو برقرار رکھنا ہوگا۔ یہی ہمارے پاس طاقت ہے، یہی ہمارے پاس دولت ہے، جس کی وجہ سے ہم ان تین خونخوار جو ہمارے پر قابض کفتے ہیں ان سے جان چھڑانا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دانشور کا قول ہے کہ before weapons are manufactured to fight wars, no wars are manufactured to fight to sell weapons۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلحہ بک رہا ہے، آج دنیا کے اندر انسانیت قتل ہو رہی ہے، لیکن اسلحہ بک رہا ہے۔ آپ کے سامنے فلسطین کے اندر ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے سامنے 15 لاکھ افغانیوں کا قتل عام ہوا، آپ کے سامنے سعودی اور ہوتی، یمن اور سعودیہ کے بچے کا قتل عام ہو رہا ہے، آپ کے سامنے شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ لاطینی امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور ان کو لڑانے والا کون ہے، ان کو اسلحہ بیچنے والا کون ہے، اس کی تہ تک بھی جانا پڑے گا۔ یہ ساری چیزوں کو سمجھنا پڑے گا ایک سیاست اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی جبر ہوتا ہے، جس جگہ بھی انسانیت کا قتل ہوتا ہے، ہم ان انسانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور جہاں کہیں بھی ظالم ہوگا، جہاں کہیں بھی غاصب ہوگا، جہاں کہیں بھی جو ہے وہ قاتل ہوگا، چاہے وہ کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ہم امریکہ کے نیو یارک میں کھڑے ہو کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے حکمرانوں کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، فلسطین کے معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں، افغانستان کے معاملے میں، کہ وہ ہندوستان اور پاکستان کے اپنے گماشتوں کو اپنا اسلحہ بیچتا ہے، فلسطین کے اندر اپنا اسلحہ بیچتا ہے، دنیا کے اندر اپنا اسلحہ بیچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانیت قتل ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں معصوم بچے قتل ہوتے ہیں۔ ہم امریکہ کے شہریوں کی سے اپیل کریں گے، ہم امریکہ کے جو دانشور ہیں ان سے جا کے بات کریں گے کہ ہم امریکہ کے ملک کے خیر خواہ ہیں، امریکہ کے ریاست کے خیر خواہ ہیں، امریکہ کے جو ہے معاشیت کے خیر خواہ ہیں کہ یہ پھلے پھولے لوگوں میں تقسیم ہو۔ لیکن امریکہ کے حکمرانوں کی پالیسیوں ہماری مشروط ہیں ہماری آزادیوں کے ساتھ۔ ہندوستان اور پاکستان کے حکمران بین الاقوامی سامراج کے سہولت کار ہیں، یہ اسلحہ بناتے ہیں، وہ اسلحہ خریدتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ہم اس اسلحہ سازی کے خلاف ہیں۔ ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ امن چاہتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ تاکہ تحقیق کریں کہ سب سے زیادہ غربت اور جہالت ہے، جس کو صرف میں ہمیں 10% بجٹ جو پوری دنیا کے اندر اسلحہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر خرچ کر لے تو پوری دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ ایسا ہونے نہیں دیں گے، اس کے مقابلے میں یہ بم بیچیں گے، میزائل بیچیں گے، کلاشنکوف بیچیں گے۔ تو میں سے سمجھتا ہوں دوستو، آپ کا لفظ شکریہ اس لیے نہیں ادا کروں گا کہ ہمارے اور آپ کے درد سانجھے ہیں، ہماری خوشیاں سانجھی ہیں، ہمارے غم سانجھے ہیں، ہماری کامیاں میں مشترکہ ہیں، ہماری ناکامیاں مشترکہ ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنے وقت نکال کر ہم نے ایک دوسرے کے جذبات کو سنا، ایک دوسرے کے خیالات کو سنتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جدوجہد کے اوپر ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اپنے درمیان کنسنسس ڈیولپ کرنے ہوں گے،
اپنے تھنک ٹینکس پروڈیوس کرنے ہوں گے, ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا ہوگا. اور جو بات میں مورل پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہتا ہوں کہ دوستو, جس طریقے سے وائرس, چاہے وہ کرونا وائرس ہو, HIV وائرس ہو, انسان کے جسم کے امیون سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے اور انسان مر جاتا ہے, اور لاکھوں انسان اس کورونا کی نظر ہوئے ہیں. میں خود اس کا شکار رہا ہوں اور شدید شکار رہا ہوں. وہ اس کورونا کے وائرس کو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے, کہیں تول نہیں سکتے کہیں, لیکن وہ پوری انسانیت کے لیے خطرناک ہوتا ہے, وہ آپ کے جسم کو تباہ کرتا ہے. اسی طریقے سے چند وائرسز اور بھی ہیں جن کے اوپر لوگ نگاہ نہیں رکھتے, جن کے اوپر لوگ خیال نہیں رکھتے. وہ وائرس کیا ہے؟ وہ وائرس جہالت کے ہیں, نفرت کے ہیں, بغض کے ہیں, حسد کے ہیں, کینہ کے ہیں. یہ وائرس جو ہیں یہ آپ کی روح کو ڈیمیج کرتے ہیں, یہ آپ کی نفسیات کو ڈیمیج کرتے ہیں, یہ آپ کی اخلاقیات کو ڈیمیج کرتے ہیں. اگر جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچاتے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو اس بغض, حسد, کینہ, نفرت اور جہالت کے وائرس سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہوگا, اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہوگا, تاکہ وہ صحت مند ہو کر, توانا ہو کر, مقبول بٹ کی طرح مضبوط اعصاب کی بنیاد پر, یاسین ملک کی طرح مضبوط اعصاب کی بنیاد کے اوپر جنگ لڑ سکے. یہی وہ راستہ ہے, یہی وہ جدوجہد ہے, یہی وہ طاقت ہے. اس طاقت کو ہمیں سمجھنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وقت میں نے زیادہ لے لیا, اور میں اس امریکہ کی مصروف لائف کو سے جانتا بھی ہوں, تو میں انہی اشعار کے ساتھ میں نے ایک بات اور کہا کہ جو میں نے آپ سے ڈسکس کی کہ پورے USA کے اندر ہمیں کشمیر کمیونٹی کو اکٹھا کرنا ہوگا. پورے USA کے اندر ہمیں کشمیر کمیونٹی کی یہاں اس انسانوں کے سمندر کے اندر شناخت کی جنگ لڑنی ہوگی کہ ہم کشمیری کمیونٹی کے لوگ ہیں, قوم کے لوگ, اور باقی قوموں کو اور قومیتوں کا احترام کرنا ہوگا, ان کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ چلنا ہوگا. ہمیں پوری ریاستوں کے اندر جہاں جہاں کشمیری کمیونٹی آباد ہے وہاں کشمیر کمیونٹی سینٹر قائم کرنے ہوں گے. ہمیں یہاں جموں کشمیر بزنس فورم بنانے ہوں گے تاکہ ہم لوگوں کو کوچ کر سکیں, ان کو ڈیولپ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں کرنا ہوگا کہ یہاں سے ہو کے ہم نے پوری دنیا کے اندر جو ہمارا انٹیلیجنسیا ہے, جو دانشور ہیں, جو سائنسدان ہیں, ان کے درمیان تال میل ہمیں پیدا کرنا ہوگا. یہ بہت انتہائی ضروری ہے. تو میں مقبول بٹ شہید کے اس مقدس دن کے موقع پر 3-4 مطالبات کرتے ہیں, اعلامیہ کرتے ہیں. پہلی بات کہ مقبول بٹ شہید اور افضل گرو کی جسد خاکی کشمیری قوم اور ورثہ کے حوالے کیے جائیں. یہ ان کا اخلاقی حق ہے, ذمہ داری ہے, اور یہ پوری دنیا کی اس کے اوپر خاموشی, مجرمانہ خاموشی انسانیت کے لیے سوالیہ نشان ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ادھم سنگھ جس نے جلیانوالہ باغ کے قاتلوں کو جا کے برطانیہ میں قتل کیا تھا 1986 کے اندر, 1945 اور 46 کے اندر, اور اس کی جسد خاکی کو 1975 کے اندر برطانیہ سے واپس لا کے ہندوستان میں دفن کیا گیا تھا. چی گیورا جو میرا آئیڈیل ہے, اس کے جسد خاکی بولیویا کے جنگلوں میں تھا. اس کا جسد خاکی فیوڈل کاسٹ جب دریافت ہوا, پتا چلا, تو وہاں جا کے انہوں نے وہاں سے لا کے بڑے اعزاز کے ساتھ جو وہ کیوبا کے اندر دفن کیا. اس لیے ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے ہیروز جن کی لاشیں, جن کا جسد خاکی قید ہے بھارتی دہلی تہاڑ جیل میں, وہ جسد خاکی قوم کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ ہماری قوم کا درسگاہ بنے, ان کا مزار, ان کی قبریں ہماری قوم کے انسٹیٹیوشن بنے, یونیورسٹی بنے. وہ ہمارے سیاسی اور ہمارے نظریاتی قبلہ اور کعبہ کی حیثیت رکھتے ہیں, ان کو قوم کے حوالے کیا جائے. دوسری, آج کی اس فکر نشست کے حوالے سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یاسین ملک جو اس پوری تاریخ کا ترجمان ہے, مزاحمت کار ہے, جس نے ہندوستان اور پاکستان کے دانشوروں کو دہلی کے اندر, اسلام آباد کے اندر یونیورسٹیوں کے جا کے اوپر امن کی بات کی, امن کا پیغام دیا, اس کی جان خطرے میں ہے. اور مودی حکومت مقبول بٹ کی طرح بانے تلاش کر رہی ہے اس کو تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے. اگرچہ اس نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ ایک مقبول بٹ شہید کیا تو ہر ماں کی گود میں ہزاروں مقبول بٹ پیدا ہوئے. اگر یاسین ملک کو رب ہماری زندگی بھی دے, لیکن اگر یاسین ملک کو کچھ ہوا تو پوری دنیا کے اندر کشمیری یاسین ملک بن کر بھارت کے ساتھ اور ان غاصب کتوں کے ساتھ نبر آزما ہوں گے. اس یاسین ملک سمیت تمام آزادی پسندوں کو, تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. آج کی اس فکر نشست میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان اپنی افواج نکالیں
اور ریاست جموں کشمیر کو غیر فوجی کا علاقہ ڈکلیئر کریں اور ریاست جموں کشمیر ہندوستان، پاکستان اور دوستی کے درمیان تجارت، امن اور خوشحالی کا پل بننے کے لیے تیار ہے۔ آج کی اس فکری نشست کے اندر ہم یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری عوامی حقوق کی تحریک جو پچھلے 9 ماہ سے جاری ہے، اس عوامی تحریک کی تمام مطالبات کو مانا جائے، اس لوگوں کو ان کے وسائل کے اوپر قبضہ ان کو اختیار دیا جائے۔ ہم اس پوری تحریک کے پشتی بانے اور ہم ان اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آج ہم اسی مقبول بٹ کے نعرے سے گفتگو ختم کریں گے کہ کشمیر وطن ہمارا ہے، اس پر حکومت ہم کریں گے، اس کی خاطر ہم لڑیں گے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اور یہ دوسری بات کہ کشمیر کے وارث زندہ ہیں، نہ جھکنے والے زندہ ہیں، نہ بکنے والے زندہ ہیں، نہ مٹنے والے زندہ ہیں۔ اس کے بعد آپ کہنا کہ نامنظور، کشمیر دریا ہمارے، قبضہ تمہارا نامنظور، عدالتیں ہماری، قانون تمہارے نامنظور، پارلیمنٹ ہماری، نوکر تمہارے نامنظور، ڈیم ہمارے، بجلی تمہاری نامنظور، جنگلات ہمارے، لکڑی تمہاری نامنظور، دھرتی ہماری، حکومت تمہاری نامنظور۔ اور انہی اشعار کے ساتھ مقبول بٹ شہید کے کلاس فیلو پشاور یونیورسٹی میں احمد فراز کی اس نظم کے ساتھ، چونکہ مقبول بٹ اور احمد فراز پشاور یونیورسٹی میں ان لوگوں نے اکٹھے ایم اے اردو کیا، اور مجھے اسی 4 سال اسی یونیورسٹی میں رہنے کا موقع ملا۔ مجھے مقبول بٹ شہید کی کلاس فیلوز مس در شہبار، مسز وحیدہ غفور، پروفیسر ذہین جو مقبول بٹ صاحب کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ وہاں ان کی صحبت میں ان سے قربت کا نصیب ہوئی۔ ان سے پتہ چلا کہ مقبول بٹ اپنے دور میں جب وہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے تو کتنے دانش مند، کتنے دلیر، کتنے جرأت تھے۔ تو اسی احمد فراز نے کی ایک نظم سے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ کب یاروں کو تسلیم نہیں، کب کوئی عدو انکاری ہے، اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے، جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے، یہ رسم ابھی تک باقی ہے، یہ ریت ابھی تک جاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سی پر ان کے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، ہم پرچے میں جان لے کے نکلے خاک انشی مقتل مقتل، ہم پرچے میں جان لے کے نکلے خاک انشی مقتل مقتل، اس وقت سے لے کے آج تلک جلاد پہ حبت طاری ہے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا کہ پتھر ذرا بھاری ہے، ہم بہت سیل انگیز سے ہی مگر اہل حوث یہ کیوں بھول گئے، خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔